بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محمد شہباز شریف صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون، محترم حسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون، معزز ممبران سینٹرل ورکنگ کمیٹی، میں نے پہلے بھی آپ کو سب کو سلام کیا تھا، دوبارہ السلام علیکم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کر۔ ایک ایک چہرہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کا ایک ستون ہے، اور بڑے عرصے بعد اتنے پرومیننٹ چہرے میں نے ایک ساتھ بیٹھے دیکھے ہیں۔ گو ہماری ملاقاتیں انتخابات میں پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ میں ہوئی ہیں، لیکن ایک ساتھ اتنے لیڈرشپ، ہماری قیادت اکٹھی نہیں بیٹھی۔ مختلف بیچز میں ضرور آئے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، اور پورے پاکستان کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، جس میں چاروں صوبے بھی ہیں، جس میں اسلام آباد بھی ہے، جس میں گلگت بلتستان بھی ہے، جس میں آزاد کشمیر بھی ہے۔ تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہر صوبے کی قیادت ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو میں یہی دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا کہ آج بڑے عرصے کے بعد ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ بہت عرصہ جدا بھی رہے، میں کہیں تھا، آپ کہیں تھے، کوئی کہیں تھا، کوئی جیل میں تھا، کوئی نظر بند تھا، کوئی ملک سے باہر تھا، کوئی ملک کے اندر رہ کے بہت برے حالات فیس کر رہا تھا، کسی کے بیٹے کو گرفتار کیا جا رہا تھا، کسی کی بیٹی کو گرفتار کیا جا رہا تھا، کسی کے بھائی کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اور بڑے بڑے سنگین جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا تھا۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور یہاں سب بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ مقدمات بھگتے ہیں، اور ان سب پہ مجھے بڑا ناز ہے۔ میں ان سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے بڑا پیار بھرا ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ نون کے بہترین ساتھی ہیں، بہترین لوگ ہیں، اور آپ اس بھٹی سے نکلے ہوئے سچے اور کھرے آپ اپنا سونا ہے۔ تو سونے میں، بلکہ سونے میں تولنے کے لائق ہیں، کہ جنہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، جیلیں بھگت رہے ہیں، مقدمے بھگت رہے ہیں، ایسے مقدمے بھی بھگت رہے ہیں جس کی سزا خدا نخواستہ سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے بڑی بردباری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اور پھر ان کے کیسز جھوٹے ثابت ہوئے، اور پھر آج دیکھیں وہی جیلوں میں ڈالے گئے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے پارٹی کے کارکن، پارٹی کے لیڈرز، جو بہت مشکل حالات میں وقت گزار رہے تھے، آج ماشاءاللہ دوبارہ اسمبلی میں آ کے بیٹھے ہیں۔ تمہارا کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی اسپیکر ہے، کوئی وزیر ہے، اور کوئی اپنا مشیر ہے، اور کوئی جو ہے وہ پارٹی کے مختلف عہدوں پہ ہے، گورنمنٹ کے مختلف عہدوں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پھر مہربانی کی اور سرخرو کیا آپ سب کو، جھوٹے مقدمات ایکسپوز ہوئے، اور پھر یہ تو سب کچھ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دکھ ایک بات کا بہت ہے
ابھی یہاں پہ بات ہوئی 1990 سے بات شروع کی شہباز شریف صاحب نے، اور 1990 کا ایک ایسا دور تھا جب ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ مرکز میں بنی مسلم لیگ نون کی. تو اس میں جو ہم نے ایک ایجنڈا بنا کے ملک کی ترقی کا جو کام شروع کیا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. اور مجھے یہ بتایا جائے، مجھے ذرا سمجھایا جائے کیا وجہ تھی کہ 1993 میں، مارچ 1993 میں شاید یا اس سے پہلے ایک آدھ مہینے کا فرق ہوگا، ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک سب سے پہلے، میں 1990 سے شروع ہو رہا ہوں، ابھی تو اس سے پہلے تو میں چیف منسٹر تھا پنجاب کا، لیکن جاننا چاہتا ہوں، مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی. اور میں ان لوگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا جو اس سازش میں جو پوری طرح سے انوالو تھے. اگر وہ مومنٹم جاری رہتا آج تک، آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے. اس ایشیا میں تو ہم یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نمبر 2 یا نمبر 3 پر ہوتے، اور دنیا میں بھی ایک مقام حاصل کر چکے ہوتے. میں بالکل وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اتنا بہترین ہمارا ملک ٹیک آف کر چکا تھا، اور موٹر ویز اس زمانے میں بننی شروع ہو گئی. اس زمانے میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لگنے شروع ہو گئے جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور اس وقت یہ بھی کہا جاتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ کہتے تھے، اور جنہوں نے مجھے نکالا وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ موٹر ویز کے اوپر کیوں پیسہ لگا رہا ہے نواز شریف؟ یہ کیا منصوبے، تو پیسہ ضائع کر رہا ہے. آج ان موٹر ویز کی افادیت کا پوری قوم کو علم ہے. سب جانتے ہیں کہ موٹر ویز نے پاکستان کی اکانومی کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ بات بہت، میں ان لوگوں کے نام نہیں لیتا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے کی. اور پھر اتنا اکنامک گروتھ ہماری بڑھتی جا رہی تھی، اتنی اکنامک گروتھ تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی، اور آپ اس میں سے کئی لوگ وٹنس ہیں. میری کابینہ کے ممبر تھے اس زمانے میں کئی لوگ، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ وزیر تھے، مشیر تھے. تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا. اس کے بعد پھر وہ تلوار پاکستان پہ چلی. پھر اس کے بعد پھر میں اپوزیشن میں آئے، ہم جو مشکلیں کاٹیں دیکھیں وہ آپ سب جانتے ہیں. 1997 میں اللہ نے پھر موقع دیا. پھر ہم نے جو ہے نا وہ اسی سپیڈ کے ساتھ پھر آگے بڑھنا شروع کیا. اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا. ہم نے صرف اپنی معیشت یا اکانومی میں کردار ادا نہیں کیا، صرف ہم نے ڈیفنس میں بھی پورا جو ہے وہ حصہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو دوسرے ہمارے پروگرام ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کو بھی ہم نے آگے پروان چڑھایا. شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ شہباز صاحب نے بھی ایٹمی قوت، جب ہم بن رہے تھے تو اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جی کہ پاکستان کو $5 بلین آفر کیے گئے. یہ صحیح بات ہے. اور اس زمانے کے $5 بلین، آج کے نہیں، اس زمانے کے 1998 کے $5 بلین ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی. تو وہ آفر کیا جی کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں. تو ہم نے، میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا اس پورے ہال میں، میرا خیال ہے 147 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ 147 کے 147 ہی کہیں گے کہ ہم نے وہ $5 بلین نہ وصول کر کے ہم نے اور ایٹمی دھماکے کر کے صحیح فیصلے کا ثبوت دیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ پرویز مشرف صاحب نے ملک میں ماشاء اللہ لگا دیا، اور پرائم منسٹر کو ایک ہائی جیکر
جو ہے نا وہ بنا دیا. میں صبح پرائم منسٹر تھا, رات کو ہائی جیکر تھا, اور اس کے بعد یہ جعلی مقدمے بھگتے. آپ جانتے ہیں 27 سال کی سزا مجھے سنائی گئی کراچی کورٹ سے, اور اس سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کراچی میں میرا مقدمہ جو ہے حکومت نے دائر کیا. ایک وہ وزیر اعظم جو پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے, جو رشوت نہیں قبول کرتا 5 ارب ڈالر کی, اور کہتا نہیں ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے, ہم ایسی قوم نہیں ہیں جو اپنی غیرت کا سودا کریں, ہم ضرور ایٹمی دھماکے کریں گے, ہم نے کیے. تو اس پرائم منسٹر کو جیلوں میں ڈالا گیا, اس پرائم منسٹر کو سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی, اس پرائم منسٹر کو کچھ اور بھی بنا تو 7 سال کے لیے ملک بدر کر دیا. شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کلثوم نواز کا ذکر کیا انہوں نے, اور اس زمانے میں کلثوم نواز کی جدوجہد تو ماشاءاللہ ایک مثالی جدوجہد تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ میں آپ کو بتدریج بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ہماری 70 سالہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے, اور بہت سے اس میں اس دور میں واقعات ہوئے, لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن اس کے بعد پھر جلاوطنی ہوئی, ہم واپس آئے, 2013 میں پھر ہماری حکومت آئی, اور ہم نے آ کے کیا کیا. 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ. کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو, جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے, 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں, اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں, اور آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں. یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے, اور اس سے آپ باہر نکلیں. اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں.